أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں، جڑواں مضمون کے اعتبار سے دونوں جڑواں ہیں۔ سورۃ البقرہ کا موضوع ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ یہ بڑا گہرا عنوان ہے اور بہتر طریقے سے سمجھ تب آئے گا کہ ہمارے سامنے ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں انسانیت کی جو تاریخ ہے نا، یہ کن مراحل سے گزری۔ سب سے پہلی تاریخ، انسانیت کی تاریخ کا پہلا مرحلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ ایک زمانہ ہے۔ دوسرا دور ہے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ تیسرا دور ہے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت تک۔ یہ تین ادوار ہیں انسانیت کی تاریخ کے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے تخلیق کائنات، تخلیق کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، سمندر، یہ کائنات اللہ نے بنائی۔ یہ تخلیق کائنات، اس کو کہتے ہیں کائنات۔ کائنات کی تخلیق بہت پہلے وجود میں آئی اور انسان بہت بعد میں بنائے۔ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، تو انسان بہت بعد میں بنا ہے۔ کائنات پہلے بنی ہے، انسان بہت بعد میں بنا ہے۔ اور انسانیت کی تاریخ کے کتنے ادوار ہیں؟ تین ادوار ہیں۔ تھوڑا سا نقشہ ذہن میں رہے، قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ شرک اور کفر سے پاک زمانہ ہے۔ دنیا میں کوئی مشرک نہیں تھا، انسانوں میں کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود انسان کو اخلاقی تربیت اور معاشرتی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ زندگی کس طرح گزارنی ہے، مل جل کے کس طرح رہنا ہے، پڑوسی کس کو بولتے ہیں، ضروریات زندگی کیا ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہر حال میں لازم ہے۔ وہ چاہے ہر دور میں رہے، معاشرت، رہن سہن اور اخلاقی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، اسی دنیا میں رہ کے اخلاقیات کی تعلیم لینی پڑتی ہے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، شکر کیا ہے، ناشکری کیا ہے، حرص لالچ کیا ہے، یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ اس کی ضرورت تو انبیاء آتے تھے۔ نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، انبیاء تشریف لاتے تھے، لوگوں کو اخلاقیات اور معاشرت کی تعلیم دیتے تھے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، مل جل کے کیسے رہنا ہے، یہ سکھاتے تھے۔ سب سے پہلی مشرک قوم، معذب قوم، جن پر اللہ کا عذاب پڑا، جنہوں نے شرک کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام، اس لیے نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریعی پیغمبر ہے۔ تشریعی پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے آ کے کفر شرک سے روکا، نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کا زمانہ ہے۔ قوم کو سمجھاتے رہے، لگے رہے۔ 950 سال میں صرف 83 لوگ مانے، یعنی اتنا دماغ ان کا پکا ہو گیا تھا۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ جب بیٹھیں گے، ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے نا، یہ بر صغیر کی پٹی کیا ہے، یہاں اسلام کیسے آیا، یہاں مسلمانوں نے کتنی حکومت کی، یہاں انگریز نے آ کے کیا کیا، پھر تقسیم ہوئی، ہندوستان بنا، پاکستان بنا،
بنگلہ دیش بنا، یہ وہ ایک تاریخ ہے نا، اس طریقے سے اس تاریخ کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی انسانیت کی تاریخ ہے۔ نوح علیہ السلام کو سب اللہ کا عذاب آیا، سب غرق ہو گئے، گنتی کے چند لوگ بچے۔ ان گنتی کے چند لوگوں سے اللہ نے نسل انسانی کا سلسلہ پھر چلایا۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ، بڑھتے بڑھتے آگے پھر کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد پھر دنیا میں توحید آئی، پھر شرک آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ آپ انسان کو معاشرے میں چھوڑو، وہ کتنے گند میں پڑ جائے گا۔ تربیت نہ ہو، کسی اچھے ماحول سے انسان وابستہ نہ ہو، آپ انجام دیکھو کیا ہوگا۔ یہ جو جنگ چل رہی ہے، اداروں کی جنگ ہے، حکومتوں کی سیاسی پارٹیاں ہیں، پھر باہر مارکیٹ میں دیکھو یہ کیا ہے۔ اگر ہر انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، ہر انسان قناعت والی زندگی اختیار کر لے، اللہ نے مجھے جیسے بنایا ہے، جو رکھا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، مجھے اللہ نے غریب بنایا ہے اس میں اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، مجھے اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، مجھے اللہ نے عہدہ دیا ہے، مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ہاضمہ کتنا مضبوط ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے، مجھے اللہ نے رعایا بنایا ہے، ملازم بنایا ہے، مزدور بنایا ہے، سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سب سے بڑا کمال ہے، کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ انسان راضی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک عالم تشریف لائے تھے، 4 سدسیہ ہمارے ساتھ، وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، کہنے لگے میں ایک گاؤں میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، ایک گاؤں میں میرا گھر ہے، اپنا گھر ہے اور امامت کرتا ہوں۔ مرتبہ میں مدرسے سے پڑھا کے گھر آ رہا تھا، موٹر سائیکل پہ تھا میں، تو راستے میں میں نے دیکھا ایک بڑے صاحب کھڑے، بزرگ، بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، بزرگ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، میں نے پوچھا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں سامنے گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹھے میں لے جاتا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، مجھ سے باتیں کرنے لگا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا حالات کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے بیٹا مت پوچھو، حالات بہتر نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا حالات کیوں بہتر نہیں؟ کہتے لوگ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں، لوگ اللہ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا بابا لوگ اللہ سے کیسے ناراض ہو گئے؟ اللہ ناراض ہے؟ کہتے نہیں لوگ ناراض ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے لوگ کہتے جو ہم چاہتے ہیں اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا، جو ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتا؟ میں گدھا بنوں تو اللہ مجھے گدھا بنا دے، میں جھوٹا بنوں تو میں جھوٹا بن جاؤں، میں حرام طریقے سے کماؤں تو مجھے حرام ملے، میں غلط خواہش پوری کروں تو میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، غریب امیر اللہ کے مقابلے میں ہے، بس نہیں چلتا، مقابلہ کرنا۔ جب اللہ نے کسی سے منع فرما دی، بات ختم ہو گئی، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو سیکھنے کی، وہ کہتے نہیں میں تو مقابلہ کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ تاریخ ہے، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک اس کو ملت سابیہ بولتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے قیامت تک اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمیہ۔ ملت ابراہیمیہ میں 2 لوگ آتے ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے امت محمدیہ۔ بنی اسرائیل میں 2 لوگ آتے ہیں، یہودی اور نصارہ، عیسائی، یہ 2 طبقے، اور امت محمدیہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری امت ہے قیامت تک، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، ان کو کہتے ہیں امت اجابت، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو کہتے ہیں امت دعوت۔ تو سورۃ البقرہ میں یہود کی اصلاح مسلمانوں کے لیے ضروری احکام ہے، بڑا گہرا عنوان، سمجھ میں آ جائے، یہودیوں کی تاریخ سمجھ میں آ جائے پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کی اصلاح مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آل عمران کیا مطلب؟ آل عمران، عمران نام کے 2 بزرگ گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا،
اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت مریم ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پورے قرآن کریم میں ایک خاتون کا نام آیا حضرت مریم کا، 30 مرتبہ ہے۔ ان کے والد کا نام تھا عمران، بہت بزرگ آدمی تھے، نبی نہیں تھے، اپنے دور میں بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ تھے، مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے، اور اس کے بڑے یہ آل عمران کا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، آل عمران کو، خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے چنا جہان والوں پر، تو ان کا ذکر ہے۔ تو اس لیے دونوں صورتیں جڑوا ہے، یہود کی اصلاح مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، اس صورت کے اندر نصارہ کی اصلاح مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ اب ان دونوں صورتوں کو حدیث میں کہا گیا ہے زہراوین۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیا کہا گیا ہے؟ زہراوین، دو چمکدار صورتیں۔ یہ کیا ہے تفصیل؟ کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔